عمران خان صاحب میری ابھی لاسٹ جو ملاقات ہوئی، اس نے کہا تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. انہوں نے کہا سورہ یوسف کی مجھے آیت ابھی یاد ہے جو آپ نے بات کی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، جس نے زندہ بچنا تھا، کہ اپنے مالک کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، یاد دلانا. تو نے اس کو جیل میں پھینکا ہوا ہے. اذکرنی عند ربک. جب یہ کہا قرآن کہتا ہے فانسوا الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے بلا دیا تو اس کو جا کے بتایا یوسف کا. فلبث فی السجن بضع سنین. یعنی اللہ نے کہا میرے الفاظ میں، اللہ نے کہا کہ اچھا تو میرے ہوتے ہوئے سفارشیں کرواتا ہے، میں جو سمیع اور بصیر ہوں، دیکھتا ہوں سنتا ہوں. 7 سال اور جیل میں رکھا ہے. خان صاحب نے کہا مجھے یاد ہے، یہ میرا توکل اللہ پر، ابھی اللہ پر میرا توکل ہے. خان کے ساتھ عوامی حمایت نہ ہوتی تو کوئی کو سپورٹ کرتا، کوئی اس کے حق میں بولتا؟ خان کے ساتھ پاکستان کے عوام کی حمایت اور سپورٹ ہے، نوجوان نسل کے ساتھ سپورٹ ہے، پاکستان سے محبت کرنے والوں کی سپورٹ ہے دنیا میں جو پاکستانی ہیں، پاکستان سمیت. لہذا یہ پاکستان خان کی پاور ہے. اگر یہ پاور نہ ہوتی تو خان کو پتہ نہیں کہاں پہنچا تھا، کیونکہ یہ شروع میں کیا کہتے تھے، ہم اسے ایلیمینیٹ کریں گے، ایلیمینیٹ کریں گے اس کو. عوام کی طاقت تھی جو اصل میں اللہ کی طاقت ہے. یہ اللہ کی طاقت کا مظہر ہے، یہ عوام کی طاقت. اللہ نے لوگوں کے دل موڑ دیے، اور عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا دراصل پاکستان کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، پاکستان کے عوام کی امید اور امنگوں کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، تباہ برباد کرنا تھا. تو یہ آپ کو کیوں باور ہے کہ دیکھیں اس کو گولیاں ماری، اگر وہ پاور پالیٹکس کر رہا ہوتا تو کیا کرتا؟ باہر چلا جاتا. پھر زندہ رہوں گا تو سیاست کروں گا نا. پاور پالیٹکس میں سب سے پہلے کہتا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، کرپشن کرنی ہے، بچانا ہے. وہ باہر چلا جاتا، ٹھیک ہے. پھر آ جاتا 4 سال بعد. اسے کہا بھی کیا تھا کہ بھئی دوسرے سیاستدان جو بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈر ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، 10 سال بعد آ جاتے ہیں، پھر پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں. آپ بھی باہر چلے جاؤ. دوسرا جب اس کو جیل میں ڈالا گیا، کیوں نہیں کمپرومائز کیا اس نے؟ کمپرومائز کرتا ہے پاور پالیٹکس والا بندہ کرتا ہے، جو پاور پالیٹکس نہیں کرتا وہ کمپرومائز نہیں کرتا. ذہن میں رکھ لینا، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے. اسی طرح سے تیسری دلیل جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے، اس نے جو حکومتیں توڑی تھیں، پاور پالیٹکس والا بندہ حکومت نہیں توڑتا. مرکز کی حکومت، صوبے کی حکومت، صوبے کی 2 حکومتیں اس نے بھی توڑ دی تھی نا. جیسے جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. وہ عمران خان کیا کہتا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھے، آپ سمجھیں اس کی باتوں کو، بعض اوقات نہیں ہم سمجھتے. اس کی بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اقتدار چاہیے رول آف لا کے لیے. بس اقتدار، پاور پالیٹکس میں اقتدار مقصد اور ہدف ہوتا ہے. اقتدار کی خاطر آپ کوششیں کرتے ہیں، اقتدار ہدف ہے. لہذا جب جو چیز، یعنی آپ ٹھہر جائیں گے، پھر رک جا کے نہیں بڑھیں گے. اقتدار کو ہاتھ پہ رکھنے کے لیے پھر سارے انلیگل اور انلیجیٹیمیٹ کام کریں گے، غیر قانونی، غیر اخلاقی، سب کچھ کریں گے، ظلم کریں گے، گولیاں ماریں گے لوگوں کے ذہنوں میں. پاور میرے ہاتھ میں رہے. جیسے پہلے میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، فرعون، اس کو کہا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کی تھریٹ ہوگا، بچہ جو پیدا ہو اس کو مار دو، جو لڑکا ہو مار دو. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں رول آف لا کے لیے پاور چاہیے. تو اقتدار کیا ہے؟ ٹول ہے، وسیلہ ہے، ہدف اور مقصد نہیں ہے. جیسے لوٹ جانے کا وسیلہ گاڑی ہے، ٹرین ہے، جہاز ہے، یہ وسیلہ ہے. اس کی حیثیت وسیلہ جتنی ہونی چاہیے. ہدف کیا ہے؟ رول آف لا ہے، آئین کی سپریمیسی ہے، لوگوں کو حقوق دلوانے ہیں. اور پھر پاکستان بینگ مسلم، فقط پاکستان نہیں، دنیا کے مظلوموں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے ہمیں کہ ظلم کے خلاف اپنے بولنا ہے، ایسا نہیں کہ خاموش رہنا ہے. فلسطین کے مظلوموں، کشمیر کے مظلوموں، کہیں کے مظلوموں، ان کے لیے آواز اٹھانا ہے. ایسا ملک بنانا ہے، ایسا ملک بنانا ہے. توجہ کرے، قرآن کی نگاہ میں اور پاکستان کا آئین اور دستور کی نگاہ میں جس کا سیاسی طور پر مستقل ہوگا، استقلال ہوگا، اس کا کسی عالمی طاقت کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، اپنی سیاسی استقلال کا کمپرومائز نہیں ہوگا، اس کا معاشی استقلال ہوگا، عسکری ڈیفینس حوالے سے استقلال ہوگا، کلچرل استقلال ہوگا، تعلیم و تربیت میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. یہ ملک ہے مسلمانوں کا، اور پاکستان کا آئینی دستوری ملک یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. نہ یہ کہ جناب آپ وابستگیاں ختم کرنی ہے. وابستہ ملک کبھی بھی کوئی بھی انسان وابستہ ہونا. فیصلہ جو انہوں نے کیا، جو آئین میں ترمیم کی اور پھر بل پاس کیا، عدلیہ کا استقلال ختم ہو گیا. پہلے کس کا استقلال ختم ہوا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے سامنے دیکھیں، مقننہ گئی، ٹھیک ہے،
مجریہ کا استقلال ختم ہو گیا ہوا ہے، وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے، تالے آزما قوتوں کے کیا ہیں، وہ تابع ہے، پیرالائزڈ ہیں، وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے عدلیہ کے ساتھ ہو گیا، عدلیہ بھی اپنا استقلال کھو بیٹھی ہے، مستقل عدلیہ لوگوں کو انصاف دے سکتی ہے۔ اب یہ والی عدلیہ آپ اسے توقع نہ رکھیں انصاف بطور یعنی مجموعی، ایز اے ہول اسے آپ کہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان بالکل ویک ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، کسی مشکل کا اور مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، یہ ٹریک ہو چکا ہوا ہے، اپنے راستے سے ہٹ چکا ہوا ہے، آئین اور دستور کے راستے سے پاکستان ہٹا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، عوام کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوتا ہے لوگوں کی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاور کو زیادہ سے زیادہ گریب کیا جائے، انکروچمنٹ کی جائے، اداروں کو اپنے تابع کیا جائے۔ کون کر رہا ہے؟ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، جسے آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی کہے، ان کے پاس پولیٹیکل پاور کا آنا غیر آئینی ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ سیاسی امور میں مداخلت ان کے حلف کے خلاف ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہیں سے ہوتا ہے سلسلہ شروع، مارشل لا یہیں سے لگتے ہیں، براہ راست مارشل لا لگا کے انوالو ہو جاتے ہیں، سیاسی طاقت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر ملک کے ساتھ تباہی بربادی ہوتی ہے اور کھلواڑ کھیلا جاتا ہے، اور پاکستان یہاں پہنچ جائے، ٹوٹا بھی ہے پہلے، پھر یہاں پہنچ جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئین اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے، قانون کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ پارلیمنٹ کے نمائندے جو ہے نا، آپ دیکھ لیں کیسے لگتے ہیں، وہ بیچارے مسکین لگتے ہیں، خوفزدہ، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ کرپشن دھیان میں رکھ لیں، پاور جب آتی ہے، اقتدار کسی کے پاس آتا ہے جس میں چیکس نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کرپشن اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ تالے آزماؤں کے ساتھ ملتے ہیں، پھر کرپشن بھی ہوتا ہے، فساد بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ اپنا کام تو کوئی نہیں کرتا، پھر الٹیمیٹلی آپ کا جو ملک کے اندر امن و امان بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کی کسی چیز سے توجہ ہٹ جائے، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں آپ۔ جب غفلت کا شکار ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ایکسیڈنٹ اور حادثات وجود میں آتے ہیں، جب غفلت ہوتی ہے تو۔ پاکستان کتنے حوادث کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔ پھر جس عالم میں رہتے ہیں، میں نے پہلے کہا، دنیا، انسانی معاشرہ اور انسان مجبور ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہے، ضرورت ہے ان کی، جیسے ملک کے اندر بھی ضرورت ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ضرورت ہے۔ یہیں سے انٹرنیشنل ریلیشنز وجود میں آتے ہیں تاکہ پائیدار ریلیشن قائم ہو اقوام عالم کے درمیان، ملکوں کے درمیان۔ کیونکہ دنیا جو پیش رفت تر ہو رہی ہے، ان کے ریلیشن ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، گزشتہ زمانہ میں تجارت ہوتی تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لوگ جاتے تھے، کچھ چیزیں یہاں سے لے جاتے تھے، کچھ وہاں سے لے کے آتے تھے۔